خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کی صحیفہ کو، یرمیہ نبی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے 56واں پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، قیمتی آراء کے لیے جو آپ گروپس میں پرسنلی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اسی کا کلام ہے، اور وہی کلام عزیزو ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور وہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے منجی خداوند یسوع المسیح کے قول کے مطابق دنیا کے نور بننے والے ہوں۔ عزیزو، یرمیہ نبی کا صحیفہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کتاب کی، اس زمانے کی، ان حالات اور واقعات کے حوالے سے رہبری اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ در حقیقت خداوند کے کلام سے رہبری اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہم آج کل کے زمانے میں، ان اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہوں، کلام کو صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، برے کیریکٹرز جو برائیاں ہیں ان سے بچ سکیں، اور جو اچھے کیریکٹرز ہیں، شاندار کردار ہیں، ان میں جو شاندار باتیں ہیں، ونڈرفل تھنگز ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں قبول کرنے والے ہوں، تاکہ ہم بھی خداوند کے کلام کی کسوٹی کے مطابق، خداوند کے کلام کے معیار کے مطابق اس کو پسند آنے والے ہوں۔ دیٹ از دا ہول تھنگ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور آج بھی ریپیٹ کیے دیتا ہوں، ریٹریٹ کیے دیتا ہوں، کہ اکثر لوگ اپنی نظر میں بے شک ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی نظر چاہے آپ دنیا کے کوئی بڑے سے بڑے شخص بھی کیوں نہ ہوں، آپ کی نظر چاہے آپ دنیا کے جج ہی کیوں نہ ہوں، حاکم ہی کیوں نہ ہوں، مذہبی لیڈر، کاہن، بشپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ کسی طور پر بھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے آپ کی فیٹ، ایٹرنل فیٹ کے حوالے سے۔ ایٹرنل فیٹ جو حتمی فیصلہ ہے آپ کے حوالے سے، وہ خداوند کا کلام، خداوند کی مرضی ہی ڈیفائن کرے گی۔ اسی لیے ہم خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تاکہ کلام سے واقف ہو کر ہم دنیاوی باتوں سے آزاد ہوں، وہ روایتیں جو ہمیں خداوند کے کلام کے برخلاف لے کر جاتی ہیں۔ کلام کیا ہے؟ سچائی ہے، اور خداوند یوحنا کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ سچائی کو تلاش کرو، یعنی کلام کو پڑھو۔ جب سچائی کو تلاش کرو گے تب تم اپنی زنجیروں سے، اپنی ان ٹریڈیشنز کی کیپٹیوٹی سے آزاد ہوگے۔ اور عزیزو، یہ بڑا لبریٹنگ ہے، یہ ایکسپیرینس، یہ فیلنگ، بے شک دنیا اسے پسند نہ کرے، لیکن جب آپ کا تعلق خداوند سے ہو جائے گا، کلام کی سچائیوں سے ہو جائے گا، تو آپ روشنی میں چلنا پسند کریں گے، آپ بدی میں، برائی میں، گندگی میں، تاریکی میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ فار دیٹ یو مسٹ ہیو فیتھ، ایمان کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایمان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو اور فیکٹر ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان غالباً جو ہے وہ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، جبکہ در حقیقت یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ آل آف دا بائبل ٹاکس اباؤٹ فیتھ۔ ابراہیم ایمان رکھتے تھے خداوند پر، اس کے ساتھ خداوند کی بات کو مانتے تھے۔ دیٹ از ہاؤ تھنگز گو آن۔ نوح، جی ہاں، وہی بزرگ نوح جنہوں نے کشتی بنائی، اس وقت جب لوگ بارش، طوفان کے کانسیپٹ سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن خداوند کی بات کو مانا، ایمان رکھا خداوند پر، اور انہیں زندگی ملی۔ تمام باقی دنیا غرق ہوئی، لیکن وہ زندہ رہے، وہ اور ان کا گھرانہ۔ اور اسی طرح ہم گزشتہ پروگرامز میں ایک شاندار کیریکٹر عبد ملک کے حوالے سے سیکھا کہ اس نے بھی خداوند پر توکل رکھا، ایمان کیا کہ خداوند جو ہیں وہ ان کنٹرول ہیں، وہ بڑی اتھارٹی ہیں جن کا حکم میں نے ماننا ہے۔ بادشاہ ہو، چاہے عمراء ہوں، چاہے جھوٹے کاہن، جھوٹی مذہبی لیڈرشپ ہو، نہیں، ان سے مجھے ڈرنا نہیں ہے۔ انہوں نے یرمیہ کو ان کی جو سخت ترین قید سی، اس میں تھوڑی نرمی لے کر دی، اور ہم نے ان کے حوالے سے کل کے پروگرام میں بات بھی کی تھی۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور مزید دیکھیں گے، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں ایک اور شخص حنانیل جو کہ یرمیہ کے چچا زاد تھے، ان کا ذکر بھی ہوا، جو اپنی زمین بیچ رہے تھے کہ بھائی تو میری زمین خرید لے، لبریٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ 7واں سال سبیٹیکل ایئر، سبت کا سال ہوتا تھا۔ خداوند نے کہا ہوا تھا اپنی قوم کو کہ آپ نے 7ویں سال میں آرام کرنا ہے، جس طرح چھٹے دن کے بعد 7واں دن سبت کا دن ہے، 7th ڈے کو
سابت ڈے کہتے ہیں. خداوند نے اس میں آرام کرنے کا حکم دیا ہے. آرام خداوند کو ضرورت نہیں ہے, مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, اور اس کے کئی بینیفٹس ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از گاڈز کمانڈ, خداوند کا حکم ہے, اور خداوند یاد کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے سبت کا دن منانا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کے لیے تھا. نہیں, خداوند نے آدم کے ساتھ یعنی تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یہ بات کی. تو پلیز اس کو جیوز کے ساتھ صرف ایسوسیٹ نہ کریں, کیونکہ خداوند کا حکم ہے, اور اگر بائبل کا خدا آپ کا بھی خدا ہے تو پھر اسی خدا کی بات مانیں جو بائبل کا خدا ہے. اپنے لیے تعویلیں, دلیلیں اور جھوٹے ایکسکیوزز نہ کھڑیں. اسی طرح سبیٹیکل ایئر, 7واں سال ایرتس اسرائیل کو یعنی اسرائیل کی سرزمین جو خداوند کی جگہ ہے اس کو منانا ضروری تھا تاکہ زمین جو ہے وہ ریسٹ کرے. تو کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ٹائم تھا, یہ سبیٹیکل ایئر تھا جس کو شمیتا ایئر کہتے ہیں, جس میں قرضے معاف کیے جاتے ہیں, زمینیں آزاد کی جاتی ہیں, غلام آزاد کیے جاتے ہیں, لبرٹی پروکلیم کی جاتی ہے, جس میں حننیل یرمیہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ میری زمین لے لیں, اور یرمیہ لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ زمین جو ہے, یہ ایرتس اسرائیل جو ہے, یہ ٹھیک ہے 70 سالوں کے لیے لوگ اسیری میں جائیں گے, بابل کی اسیری میں, کیونکہ وہ خداوند کا حکم ہے. لیکن یہاں پر پھر خداوند کہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے, بسیں گے, میری قوم بسے گی. اور اس کا لیٹسٹ ثبوت تو عزیزو آج بھی ہے کہ یہ قوم جو اتنی سالوں, سینکڑوں سالوں اسیری میں رہی, تتر بتر رہی, ادھر ادھر رہی, وہ 1948 میں 1948 میں پھر اسرائیل بنتا ہے. تو یہ انسانی طور پر تو ممکن نہیں ہے. لوگ چاہے جو مرضی کہیں جناب یہ اس قوم کی سازش تھی یا اس قوم کی محنت تھی, whoever you are, جس بھی سائڈ پر آپ بیٹھیں, ایک کو سازش لگتی ہے, ایک کو محنت لگتی ہے, لیکن دراصل یہ ڈیوائن بات ہے, یہ خدا کی بات ہے, یہ الہامی بات ہے کہ وہ قوم اپنے ملک میں پہنچی ہے, اور اتنے خطروں کے باوجود, اتنی سازشوں کے باوجود, اتنے حملوں کے باوجود نہ صرف قائم ہے بلکہ ترقی کرتی جا رہی ہے. تو انفیکٹ اس قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا کریڈٹ خدا کو دیں. وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں آج کل کے دور میں. اسرائیل از اے سیکولر اسٹیٹ, اٹس ناٹ اے جوش اسٹیٹ. وہ اپنے آپ کو جوش اسٹیٹ نہیں کہتے, وہ سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں. تاہم ہم اس کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے. آئے دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم یرمیہ کے 32 چیپٹر میں تھے, اور وہاں پر ہم نے دیکھا گزشتہ پروگرام کے آخر میں کہ یرمیہ کہتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے بلند بازو سے بنی نوع انسان کو بنایا, کائنات کی تخلیق کی, کریشن ہوتی ہے, اور تو نے اپنے بلند بازو سے پھر اسرائیل کو غلامی سے نکالا. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس نے اپنے بلند بازو سے مجھے اور آپ کو بھی گناہ کی غلامی سے آزاد کیا. تو یہ بڑا خوبصورت استعارہ استعمال ہو رہا ہے, اس کا بلند بازو, اس کا بلند بازو, اس کا داہنا ہاتھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ناصری, یہوشوا مشیح. عزیزو, بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کر رہا ہے خدا, اور ان کو ایک سینکشن دے رہا ہے, ان کو کاٹ اور چھانٹ رہا ہے. تو بھی یرمیہ جو ہے وہ خداوند پر امید رکھتا ہے, اس کا ایمان, اس کا بھروسہ خداوند پر متزلزل نہیں ہو رہا, ہل نہیں رہا ہے. اگر آپ یرمیہ کی یہ دعا پڑھنا چاہیں تو یہ یرمیہ چیپٹر 32 ورس 16 سے آگے لکھی ہوئی ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے. اب 34 چیپٹر میں آ جائیں میرے ساتھ, یرمیہ 34, جہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ شاہ بابل نبوکدنضر, اس کی تمام فوج, روزمین کی تمام سلطنت جو اس کی فرما روائی میں تھیں, سب اقوام یروشلم اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی. تب خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا. خداوند اسے کہتے ہیں کہ جا شاہ یہودا صدقیہ سے کہہ, خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کروں گا, اسے آگ سے جلائے گا تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا. خداوند کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کافی سخت باتیں کی جا رہی ہیں. کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ صدقیہ جو ہے وہ خداوند کی, یہوہ خدا کی بات کو, اس کے آئین کو, احکام کو ماننے میں دیر کر رہا تھا, سستی کر رہا تھا, بلکہ انفیکٹ وہ اس کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی, یرمیہ تو اسے میسج دے رہا ہے. تو بھائی سننے میں بھی فرق ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو یہ پیغام جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نبیوں کی کہانی کی معرفت, یہ بھی نہیں سنتے, اگرچہ وہ سنتے ہیں. یعنی کانوں سے سننا تو سننا نہیں ہوتا نا, دل سے ماننا وہ سننا ہوتا ہے. تو صدقیہ جو یرمیہ سے باتیں کہتا تھا وہ کانوں سے تو سن لیتا تھا, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس پر نہیں ہوتا تھا. وہ اپنی سلطنت کی باتوں میں, وہ اپنی
دنیاوی سوچ کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کرتا تھا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب مصر کے پاس جانے کا واقعہ ہے، یعنی بابل کے خلاف وہ مصر کے پاس جاتا ہے، خدا کے پاس نہیں جاتا. تو یہ مجھے اور آپ کو بھی بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، there needs to be a balanced. ہمیں دنیاوی شعور ہونا چاہیے لیکن ہمارا توکل جو ہے نا وہ خدا پر ہونا چاہیے. اسی لیے داؤد زبور نبی کیا کہتے ہیں کہ خدا پر توکل کرنا آدمی اور عمرا پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. تو یہ لوگ تو آدمی اور عمرا پر بھروسہ رکھ رہے تھے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ٹائم آف دا ایئر کیا ہے، شمیتا ایئر ہے، سیبیٹیکل ایئر ہے، 7th ایئر ہے. یہ وہ سال ہے جو کہ اسرائیلی قوم نے منایا ہی نہیں ہے، 490 سال نہیں منایا. اسی لیے 70 ایسے سال بنتے تھے، 70 ایسے ایئرز بنتے تھے جو شمیتا ایئرز تھے، جو سیبیٹیکل ایئرز تھے. اور ان 70 سالوں کو خداوند نے پھر انہیں اسیری میں رکھا تاکہ زمین جو ہے وہ سانس لے، وہ سبت منائے. اگر زمین کے لیے سبت منانا ضروری ہے تو آپ کے لیے اور میرے لیے تو سبت منانا بہت ضروری ہے. کاش کہ اس کی امپورٹنس، سگنیفیکنس کو لوگ سمجھ سکیں. اٹ از مچ مور دین جسٹ ریسٹ. اچھا، اب یہ بات جب ہو رہی ہے تو صدقیہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کرتا ہے. 8ویں آیت سے آگے لکھا ہے جرمیہ 34:8 آنورڈز کہ وہ آزادی کی منادی کرتا ہے کہ ہر ایک اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو، جو عبرانی مرد یا عورت ہے، آزاد کر دے، کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے. کیا کر رہا ہے وہ؟ شمیتا ایئر میں جو باتیں ہوتی تھیں، جو سیبیٹیکل ایئر میں باتیں ہوتی تھیں، وہ پوری کر رہا ہے کہ خدا کے ساتھ تھوڑی جو ہے نا وہ میں سیٹنگ کر لوں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا سا خدا ان کی طرف سے آسانی، مخلصی آتی ہے، بابلی جاتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں آرمی کی لینگویج میں جیسے تھے. تو افسوسناک امر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دیٹ از وائی دے ور پنشڈ، دے ور سینکشنڈ. بہت سے لوگ غالباً یہ بات بھی کرنا چاہیں کہ بھائی یہ کیوں سینکشن ہو رہے تھے، اتنی زیادہ کیا خدا کو سزا دینے کی اور خدا کو ظالم بننے کی ضرورت تھی. خدا ظالم نہیں بن رہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خدا انہیں کاٹ اور چھانٹ رہے ہیں، خدا انہیں واپس لائیں گے. ان سزا کئی دفعہ ضروری ہوتی ہے. ایز پیرنٹس آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں. آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے، اور جو خود بچے ہیں جن کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ ایسا کیا وہ بھی سمجھیں گے کہ بھائی کئی دفعہ پیرنٹس آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور آپ کو سزا دیتے ہیں. ان کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، آپ کی بہتری ہوتا ہے کہ آپ بہتر ہو سکیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے اسکول کے، کالج کے امتحانات میں فیل ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتی ہے تو اس کے پیرنٹس اس سے موبائل فون لے لیتے ہیں یا اس سے انٹرنیٹ کی فیسلٹی کچھ دیر کے لیے لے لیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھائی پر ذہن زیادہ دے، پڑھے اور اچھا شخص بنے. خداوند کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ قوم تباہ اور برباد ہو. میں آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں 33ویں باب میں، جرمیہ 33 میں لکھا ہے اس کی 6th ورس سے آگے کہ دیکھ میں اسے، یعنی اس شہر کو، اس جگہ کو صحت اور تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو اس کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا. میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے ہیں اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا. تو خداوند بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے رہنما سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، بائبل کا انہیں الف سے بے نہیں پتہ ہوتا. وہ کہتے ہیں جناب کہ پہلے خدا جو ہے وہ بڑا ظالم تھا اور پھر جب متی کی انجیل لکھی گئی اس کے بعد وہ بڑا رحم دل ہو گیا. ایبسلیوٹلی رانگ سٹیٹمنٹ، ایبسلیوٹلی رانگ تھنکنگ، ایبسلیوٹلی رانگ ڈاکٹرن. بھئی خدا لا تبدیل خدا ہے. بائبل کہتی ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ جو مرضی سوچتے رہیں. اگر آپ کی سمجھ اتنی نہیں ہے تو پھر اپنا منہ بند رکھیں. آپ بائبل کے خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی اس کا موڈ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا موڈ کچھ ہو جاتا ہے. آج وہ ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہے، کل وہ دوسری سائیڈ کی بات کرے گا. گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا. خداوند ایسا نہیں ہے، بائبل کا خدا ایسا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے، بائبل کی آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند لا تبدیل ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی مسٹ ریئلائز کہ خداوند یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اچھے اور برے دنوں میں ایمان رکھنا سیکھیں. فیتھ از امپورٹنٹ. اگر آپ کا ایمان نہیں ہے خدا پر تو تب آپ ایسی بہکی باتیں کریں گے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے خدا پر، توکل ہے خدا پر، اس کے کلام پر بھروسہ ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، اگرچہ حالات
مشکل ہی کیوں نہ ہو تو بھی خداوند آپ کو رہائی مخلصی بخشیں گے۔ تبھی تو زبور نویس داؤد کہتا ہے، خواہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عزیزو، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی بنیں۔ مسیحی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پھولوں کی برسات ہوگی اور ہر طرف آپ کے لیے واہ واہ اور تعریفیں اور بہترین حالات ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسیحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو، آپ کا نظریہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ چاہے میں دکھ میں سے گزروں، چاہے میں سکھ میں سے گزروں، خداوند میرے ساتھ ہے، اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔